بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق کے سلسلے میں ہم نے پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، عام طور پر کتب کے اندر، اسلامیات کی کتابوں کے اندر حقوق کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہمیشہ کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ ایک بات تو طے ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندوں میں سے ایک عظیم ترین بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن جب ہم حضور کا حق ڈھونڈتے ہیں تو حقوق العباد کی لسٹ میں حضور کا نام نظر نہیں آتا۔ آپ اٹھائیے کتابیں، دیکھیے، چیک کیجئے۔ حقوق العباد کی جب لسٹ بنے گی تو اس کی ترتیب والدین سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہمیں لکھا ہوا نظر نہیں آتا، اور آپ اللہ بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اللہ کہے گا وہ تو دین و ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ پھر آپ کا حق کہاں ہے؟ حقوق العباد میں کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہ بات درست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ پاک نے آپ کے حق کو بندوں کے حق میں شامل نہیں کیا۔ آپ کے حق کی عظمت کو اور حضور کے حق کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضور کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول کا حق کیا ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ پر پہل کرنا ممکن نہیں، اللہ سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے تو رسول اللہ سے بڑھ سکتا ہے۔ کہ آقا نے قربانی کی، ابھی حضور نے نہیں کی تھی، کسی نے پہلے کر دی۔ آقا انعامدار نے روزہ نہیں رکھا تھا، اعلان نہیں کیا تھا، کسی نے پہلے کر دیا۔ حضور پر تو پہل ہو سکتی ہے۔ ایک دروازے میں کمرے میں انٹر ہونا ہو، حضور کے داخل ہونے سے پہلے کوئی داخل ہو جائے۔ ایک جگہ بیٹھنا ہو، میرے آقا کے بیٹھنے سے پہلے کوئی بیٹھ جائے، پہل حضور پہ ہو سکتی ہے۔ اور اسی کو اللہ روکنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ پر پہل نہیں کرنی، نہ چلنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بولنے میں، نہ عمل کرنے میں، کسی کام پہ رسول اللہ پر پہل نہ کرنا۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو کہا اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرنا۔ باری تعالیٰ آپ سے پہل کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اپنا نام کیوں لیا؟ کہا اپنا نام اس لیے لیا تاکہ تمہیں پتا چلے رسول اللہ پر پہل کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اللہ پر پہل کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کا ادب کرنا۔ تو حضور کے حق کو امت کے سامنے زیادہ بڑھا کر بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضور کے نام کے ساتھ اپنا نام ذکر فرما دیتا ہے۔ یہی بنیاد ہے کہ حضور کا حق بندوں کے حق میں نہیں ہے، اللہ کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جہاں تک ہم حقوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ حضور کے ہم پر کیا حق ہیں، یعنی آقا کی نسبت سے ہمارے فرائض کیا ہیں، تو یاد رکھیے سب سے پہلا فرض یہ ہے، سب سے پہلا فرض کہ ہم حضور کی ذات پر ایمان لائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ آپ اپنی تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں اور اپنی بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں۔ آپ کی تخلیق، جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا نور کب پیدا کیا گیا، تو فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کے لیے پانی مٹی اکٹھا ہو رہا تھا، میں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا۔ یعنی اپنی خلقت کے اعتبار سے حضور اول ہیں،
اور اپنی دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار اور اعلان نبوت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں، یعنی اول بھی اللہ نے حضور کو بنایا مخلوق میں اور آخر نبی کے طور پر بھی حضور کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے کہ آقا نے فرمایا ہر وہ شخص جس تک میرا پیغام پہنچا، میرے دین کا نام پہنچا، میری نبوت کا پیغام پہنچا اور پھر وہ ایمان نہیں لایا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جہنم کا ایندھن بنے گا وہ شخص۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے تورات کا پیپر، جیسے قرآن پڑھتے ہیں ایسے تورات کاغذ میں لے کے پڑھ رہے تھے۔ سرکار کی نگاہ پڑی، پوچھا عمر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو حضور کے چہرے پر ناراضگی کا ظاہر ہوا اور فرمایا خدا کی عزت کی قسم، آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہاں زندہ ہوتے تو میرے اوپر ایمان لانے کے علاوہ ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے امتی بن کر حضور کے اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی ہوں گے، ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی کی حیثیت سے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ اب حضور کا اعلان ہو گیا اور آقا کی خبر ہو گئی۔ آپ کے اندر ایمان، حضور پر ایمان لانے میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ حضور نے جو خبریں دیں ان کی تصدیق کی جائے۔ آقا نے جو خبر دی، سرکار نے فرمایا تم سب مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے، ہمارا ایمان ہے، حضور کی خبر پر ایمان ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اچھے عمل والوں کے لیے جنت اور برے والوں کے لیے جہنم۔ اب جنت اور جہنم کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ حضور نے بتلایا کہ جنت ہے، جہنم ہے، تو حضور کی بات کی خبروں پر ایمان لانا۔ پھر آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو کام کرنے کا حکم دیں وہ کرتے چلے جاؤ، کوئی سوال نہیں، کوئی چوں نہیں، کوئی چرا نہیں۔ حکمت سمجھ آئی یا حکمت سمجھ نہیں آئی، خدا فرماتا ہے اگر مصطفیٰ کہہ دے کہ یہ کرو تو بطور مومن تم پر لازم ہے کہ تم وہ کرو، اس لیے کہ رسول اللہ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں۔ اور جس چیز سے حضور منع فرما دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ قرآن کہتا ہے جب رسول اللہ کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر ہمارا اختیار، بندوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کے فیصلے کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم حضور کی پیروی نہ کریں، حضور کی پیروی کرنا ہم پہ لازم ہے۔ آپ جو شریعت لے کر آئے اس شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا۔ ہم اللہ کی عبادت پر کوئی اور طریقہ اگر بنا لیں کہ یار اللہ کو ایسے راضی کر لیتے ہیں، ہمارا ہر طریقہ رد ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کا خدا کو وہی طریقہ پسند ہے جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنے کا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا دوسرا جو حق ہے وہ حضور سے محبت کرنا ہے، یعنی آقا پر ایمان، اور ایمان کے بعد پھر کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنا، آقا کی محبت کا دل میں موجزن ہونا، یہ تقاضا ایمان ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور سے محبت کرنا، اور محبت کرنے کی جتنی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی کسی کے علم سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے فضل و کمال سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی سخاوت و عطا سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے حسن و جمال سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے کی جتنی وجوہات ہیں وہ سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور اکمل ترین پائی جاتی ہے تو ذات مصطفیٰ میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے حضور سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا حکم ہے، اور آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کا ذکر آئے تو نام مصطفیٰ پر درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کو کثرت سے یاد کیا جائے، زندگی کے لمحے لمحے میں حضور یاد آئے۔ آقا ہمارے چلتے کیسے تھے، حضور ہمارے بیٹھتے کیسے تھے، میرے آقا نامدار کا کھانے کا طریقہ کیسا تھا، پینے کا طریقہ کیسا تھا،
हुजूर खुशी के मौके पर हुजूर का रिस्पांस कैसे होता था, दुख और तकालीफ और बच्चों की फौतियां हो जाएं तो हुजूर का रिस्पांस कैसा होता था। एक एक शय में हुजूर के नक्शे कदम को ढूंढना, ये हुजूर से मोहब्बत का तकाजा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। नमाज भी हुजूर के नक्शे पा की तलाश है। तीसरा हक ये है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौकीर की जाए। पहला ईमान, दूसरी मोहब्बत, और उसके साथ तीसरी चीज है आका की ताज़ीम और तौकीर। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हमने हुजूर को शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर बनाया ताकि लोगों तो मुस्तफा पर ईमान लाओ और हुजूर की ताज़ीम करो, हुजूर की तौकीर करो, आका की इज्जत करो। ये अल्लाह का हुक्म है और हुजूर पर ईमान लाने का तकाजा है और हुजूर का ये हक है कि कायनात में हर इज्जत वाले से बढ़कर हुजूर की इज्जत की जाए। दुनिया में जितने लोग हैं, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद सबसे पहला हक इज्जत और एहतराम में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत का है। और फिर तीसरी चीज, बल्कि चौथी चीज ये है, वो ये है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का दिफा करना। आका की शान पे कोई तनकीस करे, हुजूर का दिफा करना। आका के अहले बैत पे कोई तनकीस करे, उनका दिफा करना। हुजूर के सहाबा के बारे में कोई बात करे, उसका दिफा करना। क्योंकि जिनसे मोहब्बत होती है आप उनके बारे में कोई नामुनासिब बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो दिफा करना। और इस दिफा के अंदर शामिल है हुजूर के दीन की मदद करना। मस्जिदें मेरे आका के दीन की इज्जत की अलामत है। जब कोई मस्जिद के आलीशान बनाने के लिए काम करता है तो हकीकत में हुजूर के दीन की मदद करता है। कुरान और सुन्नत मेरे आका के दीन का सबसे बड़ा इजहार है, तो कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए जब कोई तगोदो करता है तो हुजूर के दीन की मदद करता है। तो मदद करने का दायरा बड़ा वसी है। और फिर इसमें हुजूर की तालीमात को फैलाना, आका इनामदार की सुन्नतों को फैलाना, सरकार की मोहब्बत का फरोग देना, ये वो चंद चीजें हैं जिनका मैंने जिक्र हकूक के अंदर किया है। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला जिसने हमें हुजूर का उम्मती होने का शर्फ बख्शा है, या अल्लाह हमें हमारे आका के हक भी अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।